پتا ہونا چاہیے اور آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن اٹس ناٹ فار دا مسلم کمیونٹی ان دا ورلڈ. دنیا کے اندر صرف مسلم جماعت کے لیے اس قرآن کو اللہ نے نازل نہیں کیا، بلکہ دنیا کے ہر طبقے کے لیے، ہر انسان کے لیے، دنیا کے اندر مانوتا کے لیے، انسان کے لیے ہدی للناس اللہ نے اس قرآن کو ہدایت بنایا. وسیم رضوی کو بھی پتا ہونا چاہیے اور میرے ایمان والے بھائی آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ کے اس لائر کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ وہ قرآن ہے جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس قرآن کے اندر جو احکامات ہیں وہ کسی ظلم کو اگر نہیں کرتا، کسی تشدد کو جنم نہیں دیتا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن پڑھ کر آتنکواد پیدا ہوتے ہیں. یہ قرآن جہاں پڑھایا جاتا ہے وہاں پر قرآن پڑھنے کے بعد جیش محمد میں جانے والے پیدا ہوتے ہیں، آئی ایس میں جانے والے پیدا ہوتے ہیں اور آتنکواد کا جنم ہوتا. اسی قرآن کو پڑھ کر کن کا کہنا تھا؟ وسیم رضوی کا کہنا تھا. آپ جواب دینا وسیم رضوی کو کہ ضمیر فروش انسان، ایمان کو بیچنے والے، اللہ سے تم نے بغاوت مول لی. یہ انجیل نہیں ہے کہ جو چاہو تم کہو گے، یہ زبور نہیں ہے کہ تم بدل دو گے، یہ سام وید نہیں ہے، رگ وید نہیں ہے کہ اپنے من کی بات اس کے اندر ایڈ کر دو گے اور پھر وہ چیز لوگوں کے اندر عام رواج میں لوگ اس کو قبول کرتے چلے جائیں گے. سات پشت بھی قبر سے تمہارا اٹھ کر آ جائے، قرآن کریم کے ایک نقطے کو نہیں بدلا جا سکتا، اس لیے کہ دنیا کی اور کتاب کی حفاظت انسانوں کے ذمے رکھی. انجیل کو اللہ نے نازل کیا لیکن انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. زبور کو اللہ نے نازل کیا لیکن زبور کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. توریت کو اللہ نے نازل کیا لیکن توریت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے کندھے پر نہیں لی. دنیا کی اور بھی صحیفے جو انبیاء اور رسول کو دیے گئے، اللہ نے دنیا کی کسی بھی کتاب کی حفاظت اپنے ذمے نہیں لی، لیکن صرف دنیا کی ایک واحد کتاب جس کو نازل کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دینے کی کوشش کی کہ اے لوگو، یہ جو قرآن جا رہا ہے تمہارے بیچ میں، اس کا محافظ، اس کا حفاظت کرنے والا میں ہوں. اللہ جانتے تھے کہ وسیم رضوی آئے گا، اللہ جانتے تھے ایڈوانی آئیں گے، اللہ جانتے تھے کہ ایسے دیش کے اندر غدار آئیں گے، ایسے کامنل آئیں گے جو اس قرآن کے احکامات کو بدلنے کی کوشش کریں. اللہ جانتے تھے کہ پرچنڈ بہومت آئے گی کسی کی جو ہمارے طلاق کے احکام کو بدلنے کی کوشش کریں. اللہ جانتا تھا اس بات کو کہ مدرسوں میں جہاں قرآن کی تعلیم ہوگی وہاں پر ان مدرسوں میں تالے لگائے جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لگا لو طاقت، جتنی طاقت تمہارے پاس ہو، لیکن اس قرآن کا محافظ میں ہوں. میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وسیم رضوی صاحب، جتنی طاقت تم میں ہو اور تمہارے نقلی خداؤں میں ہو، تمہارے ڈپلیکیٹ خداؤں میں ہو، جن کی پشت پناہی تمہیں حاصل ہے، جن کی زبان تم بول رہے ہو، تم طاقت لگا لو، تم قرآن کے ایک نقطے کو نہیں ہٹا سکتے. اس لیے کہ اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ اس کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا. اور جس چیز کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی مٹا سکتا ہے؟ کوئی نہیں مٹا سکتا. اسی لیے میرے مسلم بھائیوں، اس کے اس بیان سے، اس کے اس کرتوت سے، اس کے اس ناپاک حرکت سے ہمیں سش و پنج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ مینشنڈ ایوری تھنگ کلیئرلی. قرآن جھوٹا نہیں ہے. دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، آسمان جھوٹا ہو سکتا ہے،
सूरज की रोशनी झूठी हो सकती है, चांद की नूर झूठे हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अब बताओ वसीम रिजवी को कि मसाइल का हल अल्लाह ने कुरान में रखा है। रिजवी साहब, आपने इल्जाम लगाया कि चारों खुलफा में से 3 खुलफा ने मिलकर इस कुरान में 26 आयतों को ऐड किया, अलग से दाखिल किया। वो 26 आयतें कौन कौन सी? उनमें से उमूमन वो आयतें जिनका ताल्लुक जिहाद से, या अय्युहन नबी हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वा वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, ये हैं। और भी बहुत सारी आयत, पर्दे के ताल्लुक से जो आयत हैं उसको भी शामिल किया है, ज़कात के ताल्लुक से जो आयत हैं उसको भी शामिल किया है, जानी को जो सज़ा कोड़े बरसाए जाते हैं, संगसार करने का ऑर्डर है, उसको भी शामिल किया है, और चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाएं उसको भी शामिल किया उसने। ऐसे 26 आयतों को जमा करके कहा कि देखिए ये कुरान में जिना करने वाले को कितना खतरनाक सजा देने की बात कुरान कह रहा है कि उसको पत्थर मारो, उसको संगसार कर दो, उस पर कोरे बरसाओ, कितना बड़ा जुल्म है। कौन कह रहा? वसीम रिजवी कह रहे। तो वसीम रिजवी से पूछो कि लाल कृष्ण एडवाणी जी से किसी ने पूछा कि सर जानी को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, जिना करने वाले को, रैपिस्ट को? तो उन्होंने कहा कि शुड बी दैट पेनल्टी, सजा मौत मिलनी चाहिए। अच्छा, जानी को सजा मौत मिलनी चाहिए, लेकिन किसी ने पूछा कि सर जिना तो बहुत हो रहा है, बहुत हमारे नौजवान ऐसे है कि बहक जाते हैं और वो जिना कर बैठते हैं, तो क्या उस नौजवान को फांसी के फंदे पर लटका देंगे, उसकी जवानी खत्म हो जाएगी? तो एक काम करते हैं सर, कोई एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा उपाय बताइए कि जिससे जिना में पाबंदी भी आ जाए और जिना भी ना हो और सजाए मौत किसी को नहीं मिलेगी। तो लाल कृष्ण एडवाणी जी से साहिल ने पूछा कि जिना से बचने का रास्ता बताएं। कृष्ण एडवाणी जी ने कहा कि मेरे पास हल नहीं है, आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं कि जिना से कैसे बचेंगे। उनसे पूछा गया कि सर आपका जो शास्त्र है उसके अंदर कोई रास्ता है? उन्होंने कहा कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। ऋग्वेद से पूछा कि जिना से बचने का रास्ता बताओ, तो ऋग्वेद खामोश हो गए। यजुर्वेद से पूछा, सामवेद से पूछा, अथर्ववेद से पूछा, रामायण महाभारत गीता से पूछा कि जिना से बचने का रास्ता बताओ, सारी किताबें खामोश हो जाती। 2 कदम आगे बढ़ाकर हमने बाइबल से पूछा, मत्ता से पूछा, मरकस से पूछा, लूका से पूछा, यूहन्ना से पूछा, बरनयास से पूछा, हमने सिख धर्म के गुरु नानक से पूछा, हमने सिख धर्म के गुरु गोविंदर सिंह से पूछा, उनके किताब से, उनके 10 गुरुओं से पूछा, हमने मजूसी के हजरत शुएब के कौम बुत परस्त मजूसी उनसे पूछा, हमने चीन के अंदर बसने वाली आशूरियू, शनटू और कंफ्यूशनिज्म, इन तीनों कौम से पूछा कि बताओ कि जिना से बचने का रास्ता क्या है। दुनिया के अंदर तरक्की करने वाले, बताओ कि जिना से बचने का रास्ता तुम्हारे पास है? अमेरिका से हमने पूछा, चूंकि अमेरिका तो वो मुल्क है दुनिया के टॉप मोस्ट क्या है, सुपर पावर है, दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर और सबसे अमीर तरीन देश में नाम लिया जाता है अमेरिका का। तो अमेरिका से पूछो कि अमेरिका बताओ जिना से कैसे बचें। उस अमेरिका से पूछा गया तो अमेरिका ने कहा कि आई डोंट नो,
we don't have any solution. ہمارے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے، ہمارے پاس زنا سے بچنے کا راستہ نہیں میرے بھائیو، امریکہ ہی نہیں بلکہ پورب سے لے کر پچھم تک، اتر سے لے کر دکھن تک جتنے بھی دنیا کے اندر ملک ہیں، ممالک، کنٹریز ہیں، ایک ایک کر کے آپ کسی سے بھی پوچھئے، آسٹریلیا سے پوچھئے، فرانس سے پوچھئے، برطانیہ سے پوچھئے، یورپ کنٹریز، لندن سے پوچھئے، جرمنی سے پوچھئے، اٹلی سے پوچھئے، یوکرین سے پوچھئے، ناروے سے پوچھئے، اوسلو سے پوچھئے، آپ کسی بھی ملک سے پوچھئے، کسی بھی طاقتور ترین پروفیسر سے پوچھئے، کسی بھی نیتا سے پوچھو، کسی سی ایم سے پوچھو، کسی چیف منسٹر سے پوچھو، کسی پی ایم سے پوچھو، آر ایس ایس کے ماننے والوں سے پوچھو، اے بی وی پی کے چیلوں سے پوچھو، دنیا کے تمام انسانوں سے پوچھو، وسیم رضوی صاحب کوئی نہیں بتائے گا کہ ہمارے پاس زنا سے بچنے کا کوئی حل ہے۔ اگر زنا سے بچنے کا راستہ کسی نے بتایا ہے تو تم پوچھو قرآن سے کہ قرآن زنا سے بچنے کا راستہ تیرے پاس ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ آؤ مدرسے میں دیکھو، قرآن پڑھو، تمہیں زنا سے بچنے کا راستہ مل جائے گا۔ زنا سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ قرآن مخاطب ہے جوانوں سے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے جوانوں اپنی نگاہیں نیچی رکھنا۔ قرآن مخاطب ہوتا ہے جوان بیٹیوں سے اور بیٹی کو کہتا ہے کہ بیٹیوں اپنی نگاہیں نیچی رکھنا۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، say to the believing women that they should their gaze in God and it will protect yourself, your beauty and ornament. Don't show among the people in front of the people. اے سماج کے نوجوان بھائیوں، سماج کے لڑکیوں، اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور کسی غیر محرم کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر مت دیکھنا۔ قرآن کے اس آدیش نے، قرآن کے اس فرمان نے بتا دیا کہ زنا سے بچنے کا یہی راستہ کیسے؟ جب نگاہیں نہیں ملیں گی تو پھر نمبر ایک دوسرے کے پاس نہیں پہنچے گا، جب نمبر ایک دوسرے غیر محرم لڑکی لڑکے کے پاس نہیں جائیں گے تو پھر ہائے کا میسج نہیں لکھا جائے گا، جب ہائے نہیں ہوگا تو پھر ہیلو کے میسجز بیچ ایکسچینج نہیں ہوں گے، جب ہیلو کا میسج نہیں آئے گا تو پھر آئی مس یو کا میسج بھی نہیں جائے گا، پھر آئی لائک یو کا میسج بھی نہیں جائے گا، ان دا اینڈ آئی لو یو کا بھی میسج نہیں جائے گا۔ جب آئی لو یو نہیں بولے جائیں گے تو اجنبیت برقرار رہے گی، جب اجنبیت برقرار رہے گی ایک دوسرے سے الگ الگ رہیں گے، جب نگاہیں نہیں ملیں گی تو زنا کے واردات کم ہوں گے، اور جب زنا نہیں ہوگا، جب زنا کے واردات کم ہوں گے، زانی نہیں ہوں گے، زنا نہیں ہوگا سماج میں تو پھر سزائے موت بھی نہیں ملے گی۔ کس نے بتایا راستہ؟ وسیم رضوی۔ پوچھو اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کو، اپنے لوٹیرے اور اپنے ان کرپٹ رہنماؤں سے پوچھو کہ ہے تمہارے پاس کوئی مسئلے کا حل؟ نہیں ہے۔ جس قرآن کی آیتوں کو تم روکنے کی، بدلنے کی، نکالنے کی کوشش کرتے ہو، اس قرآن کریم کی آیتوں میں ایک سے ایک سمسیا کا سمادھان موجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا عبداللہ سالم چترویدی، مولانا عبداللہ سالم چترویدی، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ایسا ہے اور ان کا ایک الزام اور بڑا، بہت سارے الزامات انہوں نے لگائے اسلام پر، مگر ابھی جو اس انٹرویو میں کیا بولے، وہ یہ بولے کہ تینوں خلفاء نے، تینوں خلفاء۔ وسیم صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے جو صحابہ ہیں، اللہ کے نبی نے کہا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہمارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے you will success، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر ابو بکر، عمر، عثمان،
حضرت عثمان تو داماد رسول بھی ہے، 2 بیٹیاں محمد الرسول اللہ کی ان کے نکاح میں، اور آپ نے کیا الزام لگایا کہ انہوں نے اپنی طرف سے، ارے پاگل آدمی، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا آپ کو، اتنا تو نالج میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کے بعد سلسلے وہی ختم ہو چکی، کوئی وہی آسمان سے زمین پر نہیں آنے والا، اس لیے کہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے، محمد الرسول اللہ سلسلے نبوت کو ختم کرنے والے تھے۔